مشرق وسطیٰ کے بدلتے حالات اور پاکستان کے لیے تاریخی فیصلے کا وقت آن پہنچا ہے۔ جی ہاں دوستو، واحد اسلامی جوہری طاقت پاکستان کے لیے بڑی آزمائش کا وقت آن پہنچا ہے۔ یہ سب غیر مسلم طاقتوں کی سازش ہی ہے جو انہوں نے جان بوجھ کر آج پاکستان کو ایسے چوراہے پر لا کھڑا کیا ہے جہاں پاکستان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سا ہے۔ پاکستان ایک واحد ایسا اسلامی ملک ہے جو ہمیشہ سے تمام مسلمان ممالک میں مصالحت کا کردار ادا کرتا آیا ہے، لیکن غیر مسلم طاقتوں نے ایسی سازش لڑی کہ پاکستان کے لیے اب فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ کیا ہے اصل ماجرا؟ کیوں آج تمام مسلم ممالک پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی پاکستان اب سے خطے میں چودھری کا کردار ادا کرنے جا رہا ہے؟ کیا OIC جو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے کی سربراہی بھی اب پاکستان کو ملنے جا رہی ہے؟ کیا مسلم ممالک کا ایک نیا طاقتور بلاک بننے جا رہا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ترکی، ایران، سعودی عرب اور پاکستان کے بگڑتے تعلقات سے متعلق اہم تفصیلات شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ اب مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑا اور نیا محاذ کھلنے جا رہا ہے جس میں سے یقینی طور پر مسلمان ممالک کی نمائندگی کرنے والے مسلمان ملک ایک طرف اور غدار مسلم ممالک ایک طرف آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ مطلب ایسے تمام مسلم ممالک کے درمیان واضح لکیر کھنچ جائے گی جو غیر مسلم طاقتوں کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، اور ایسے تمام مسلم ممالک کا بھی پتہ چل جائے گا جو خاص مسلمان ممالک کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب ایک ایسا لمحہ آ چکا ہے جب پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ ترکی کے ساتھ کھڑا ہے یا سعودی عرب کے ساتھ۔ دوستو، اب اس تمام صورتحال میں پاکستان کا خاموش رہنا بھی پاکستان کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر دے گا۔ اگر ترکی سعودی عرب لڑائی میں پاکستان خاموش رہتا ہے تو ترکی یقینی طور پر آئندہ کسی بھی ایشو میں پاکستان کا ساتھ نہیں دے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب اور ترکی کی آپس میں لڑائی کس بات پر ہونے جا رہی ہے، کیوں دونوں ممالک کی طرف سے انتہائی سخت فیصلے دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے سعودی عرب اور ترکی کے درمیان کسی بھی وجہ سے کوئی لڑائی ہوتی ہے تو پاکستان کس کا ساتھ دے گا، ترکی یا سعودی عرب کا؟ یہ سوال انتہائی اہم ہے کیونکہ پاکستان کا نقصان دونوں ممالک سے بہت زیادہ ہوگا، جس کی تفصیل ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ ترکی اور سعودی عرب کے درمیان اصل لڑائی ہے کیا۔ اس وقت دوستو، سعودی عرب نے ترکی سے آنے والی تمام امپورٹ کو بند کر دیا ہے، اس پر پابندی عائد کر دی ہے، اور مستقبل میں یہ واضح نظر آ رہا ہے تمام ترک شہریوں کو سعودی عرب سے نکال باہر کیا جائے گا، جس کے بعد سعودی عرب ترکوں پر سعودی عرب میں آئندہ آنے جانے پر پابندی بھی لگا سکتا ہے۔ سعودی عرب ہو سکتا ہے کہ ترکوں پر حج عمرے پر بھی پابندی عائد کر دیں، اور اس کے ری ایکشن میں ترکی بھی تمام سعودی باشندوں کو ترکی سے نکل جانے کا حکم دے سکتا ہے۔ اب ان دونوں ممالک کے درمیان معاملہ کیا ہوا؟ اس وقت سعودی عرب کو ترکی سے ڈر اور خوف اس بات کا ہے کہ ترکی ایک دفعہ پھر خلافت عثمانیہ کی طرف چل نکلا ہے، اور دوسری طرف ترکی نے بھی محمد بن سلمان کے خلاف شکنجہ کستے ہوئے جمال خاشقجی قتل کیس کے مزید 6 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ ترکی نے سعودی حکومت کے ناقد صحافی جمال خاشقجی کے استنبول میں سعودی قونصل خانے میں 2018 میں قتل کیس میں مزید 6 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ یہ سب سعودی شہری ہیں۔ نشریاتی ادارے CNN ترک اور دیگر میڈیا رپورٹوں کے مطابق ترکی کے استغاثہ نے سعودی صحافی جمال خاشقجی قتل کیس میں دوسری چارج شیٹ دائر کر دی ہے، جس میں مزید 6 سعودی شہریوں پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اب بات کو سمجھیں، اگر
ترکی سعودی عرب مزید 6 باشندوں پر فرد جرم عائد کرتا ہے تو اس کا مطلب ترکی محمد بن سلمان کے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے، لیکن کیونکہ اس وقت امریکہ ترکی کے خلاف اور محمد بن سلمان کو گریٹر اسرائیل کے منصوبوں کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اس لیے جہاں خود ٹرمپ نے محمد بن سلمان کے خلاف جمال خاشقجی قتل کیس کی پوری چارج شیٹ تیار کروائی تھی اور بعد ازاں اسی قتل کی چارج شیٹ کو بیس بنا کر محمد بن سلمان کو بلیک میل کرنے کے لیے آج ٹرمپ بہادر استعمال کر رہا ہے، تاکہ اگر محمد بن سلمان گریٹر اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ بنے تو ٹرمپ جمال خاشقجی قتل کیس کی چارج شیٹ پبلک کروا دے گا، جس کے بعد یقینی طور پر محمد بن سلمان کی بادشاہت کا خواب چکنا چور ہو جائے گا۔ لیکن آج جب سعودی عرب اور ترکی آمنے سامنے آئے ہیں تو ٹرمپ نے سعودی عرب کو تھپکی دینا شروع کر دی ہے۔ دوستو، در حقیقت غیر مسلم طاقتیں چاہتی ہیں کہ مسلمان ممالک کو آپس میں لڑایا جائے، کیونکہ اگر یہ مسلمان ممالک آپس میں لڑیں گے تو اس کا براہ راست فائدہ غیر مسلم طاقتوں امریکہ اور اسرائیل کو ہی ہوگا۔ دوستو، یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ خلافت عثمانیہ کا 100 سالہ معاہدہ 2023 میں ختم ہونے جا رہا ہے، جس کے بعد ترکی ہر طرح سے آزاد ہو جائے گا، لیکن سعودی عرب خلافت عثمانیہ کے ڈر سے ترکی کو کسی نہ کسی طرح قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے لیے عرب ممالک نے غیر مسلم طاقتوں کے ساتھ گریٹر اسرائیل کے نام پر اتحاد کر لیا ہے، تاکہ مستقبل قریب میں اگر ترکی کے ساتھ کوئی جنگی ماحول پیدا ہوتا ہے تو دنیا کی 2 بڑی دفاعی طاقتیں اسرائیل اور امریکہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت عرب ممالک کے دفاع کے لیے سامنے آ جائیں۔ سعودی عرب نے ترکی کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے ترکی کی تمام امپورٹس کو بین کر دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب نے اپنے انویسٹر سے کہہ دیا ہے کہ وہ ترکی سے اپنی انویسٹمنٹ نکالنا شروع کر دیں، ترکی سے اپنا تعلق ختم کر دیں، کیونکہ سعودی عرب جانتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کا 100 سالہ معاہدہ ختم ہوتے ہی سب سے پہلے ترکی نے سعودی عرب پر چڑھائی کرنی ہے، تاکہ مکہ اور مدینہ کی میزبانی جو 100 سال قبل بھی ترکوں کے پاس تھی، اب 100 سالہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد ہمیں واپس لوٹائی جائے۔ اب اس تمام صورتحال میں پاکستان پر انتہائی کڑا وقت آن پہنچا ہے، کیونکہ سعودی عرب اور ترکی میں خلافت عثمانیہ کو لے کر لڑائی تو ہونی ہی ہے، اب فیصلہ پاکستان کو کرنا ہے کہ وہ کس کی طرف ہے۔ اس وقت عرب ممالک کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ عرب ممالک کا جھکاؤ غیر مسلم طاقتوں کی طرف ہے، جس کو نہ تو پاکستان پسند کر رہا ہے اور نہ ہی ترکی اور ایران۔ سعودی عرب اس وقت صرف اور صرف امریکہ کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے۔ پاکستان نے شاہ محمود قریشی کے ذریعے سعودی عرب کو واضح پیغام دلوا دیا تھا کہ مسلم امہ کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر اب پاکستان خاموش نہیں رہے گا، لہٰذا عرب ممالک کو اب پاکستان کی بات سننا پڑے گی۔ مطلب صاف ہے، اگر عرب ممالک پاکستان کی بات نہیں مانتے تو پھر پاکستان کا جھکاؤ لازمی طور پر اس ملک کی طرف ہی ہوگا جو کشمیر اور فلسطینی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوگا۔ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ عرب ممالک کو ہوش کے ناخن لیتے ہوئے ایسی تمام لڑائیوں سے اجتناب کرنا چاہیے جس میں نقصان صرف مسلمانوں کا ہی ہو۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔